بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درس میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 134 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے فرح اور حزن کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے الفت و فرقت کے بارے میں گفتگو ہوگی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں یہاں عقل و جہل کے لشکروں کی تفصیل بیان کی ہے۔ عقل کے لشکروں میں سے الفت کو اور جہل و نادانی کے لشکروں میں سے فرقت کو ذکر کیا ہے۔ انسانی روح کے بے کراں آفاق میں دو متضاد قوتیں ہمیشہ کار فرما رہی ہیں، ایک الفت کی جو دلوں کو جوڑتی ہے، ارواح کو ہم آہنگ کرتی ہے اور محبت کے تار سے انسانی قلوب میں نغمہ وحدت چھیڑتی ہے، دوسری فرقت کی جو دلوں کو جدا کرتی ہے، رشتوں کو کاٹتی ہے اور انسان کو انسان سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہ دونوں صفات عقل و جہل کے لشکروں میں سے ایسے آمنے سامنے ہیں جیسے روشنی و تاریکی، بہار و خزاں، وصل و فراق۔ یہاں تک ان کی مفہوم شناسی اور معنی کا تعلق ہے تو الفت عربی مادہ الف سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے مانوسیت، پیوستگی اور دلوں کا ہمدم ہونا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو محبت سے نمو پاتی ہے اور معرفت کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، جبکہ فرقت مادہ فرق سے اخذ ہوئی ہے، جس میں جدائی، انتشار اور فکری اور قلبی بیگانگی کا مفہوم مضمر ہے۔ اصطلاحی طور پر الفت عقل کی وہ قوت ہے جو اجتماع، اتحاد اور ہم فکری کو جنم دیتی ہے، اور فرقت جہل کی وہ آفت ہے جو انسان کو اپنی ذات کے حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، یوں کہ نہ وہ خود سے مانوس رہتا ہے نہ دوسروں سے قریب ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن نے الفت کو الہی نعمت اور فرقت کو شیطانی مقائد میں شمار فرمایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آل عمران 103۔ یہ آیت وحدت قلوب کا منشور ہے۔ الفت وہی حبل اللہ ہے جو مومنین کے دلوں کو ایک وحدت ایمانی میں باندھتی ہے، اور جہاں تفرقہ آ جائے وہاں دلوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت بھی خالی رسم بن جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر رب کریم فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت رکھ دی۔ سورہ روم آیت 21۔ یہ آیت محض ازدواجی تعلق نہیں بلکہ انسانی باہمی ربط کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے۔ الفت دراصل وہ ربانی چنگاری ہے جو دو ارواح کے بیچ عشق و شفقت کا نور برتی ہے۔ نیز فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت 10۔ یہ اخوت ایمانی دراصل الفت ربانی کی تجلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ایمان کو الفت سے مشروط کر دیتی ہے، یعنی ایمان کی حقیقت محبت باہمی کے بغیر ناقص ہے۔ نیز فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت سے وابستہ رہو اور تفرقہ سے بچو۔ گویا الفت عقل کے لشکر کا علمبردار ہے اور فرقت جہل کے سپاہیوں کا نشان ہے۔ جہاں تک علماء اور عرفاء کے نظریے کا تعلق ہے تو اہل معرفت کے ہاں الفت محض اجتماعی ہم آہنگی نہیں بلکہ روحانی وحدت کا دروازہ ہے۔ امام غزالی نے فرمایا محبت وہ نور ہے جو دل میں جب اترتا ہے تو خود ہی کی دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ مولانا رومی کے ہاں الفت عشق الہی کی ابتدائی تجلی ہے، فرقت عاشق کا امتحان۔ وہ کہتے ہیں از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت مسہا زریں شود۔ عرفاء کے نزدیک فرقت ظاہری جدائی نہیں بلکہ باطنی غفلت ہے۔ جب بندہ خودی میں محصور ہو جائے تو وہ خدا سے، خلق سے اور حتیٰ اپنے نفس ناطقہ سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں نہایت جامع فلسفی، وجودی اور عرفانی پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے۔
فرمایا الوجہ فی کون الالفہ من صفات العقل انہ جوہر مرتفع الذات عن الاجسام والجسمانیات عالمہ عالم الوحدہ والجمعیہ منہ یتفرع کل اثر و خیر و رحمہ۔ الفت کو عقل کے لشکروں میں سے قرار دیا گیا، فرقت کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے قرار دیا گیا، تو ملا ان دونوں کا تعلق محض اخلاقی یا سماجی سطح تک محدود نہیں سمجھتے بلکہ اسے وجودی حقیقت سمجھتے ہیں۔ عقل کا تعلق وحدت اور جمعیت سے ہے اور جہل کا تعلق کثرت و افتراق سے۔ فرمایا کیوں الفت عقل کی صفت ہے؟ وجودی و فلسفی توجیہ۔ فرمایا عقل ایک مجرد بلند اور وحدانی حقیقت ہے۔ عقل وہ جوہر ہے جو جسم و جسمانی لوازم سے بلند ہے۔ عقل کی دنیا عالم وحدت ہے۔ عقل کا مسکن وحدت اور جامعیت کا جہان ہے، وہاں تکثر نہیں، منافرت نہیں، جدائی نہیں۔ نتیجہ جو حقیقت عالم وحدت سے رابطہ رکھتی ہے اس کا لازمی اثر الفت ہمانگی اور موافقت ہے، کیونکہ وحدت سے پھوٹنے والی ہر چیز میں اجتماعیت ہوتی ہے، نہ تضاد و افتراق۔ دوم، عقل خیر و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ عقل سے خیر پیدا ہوتی ہے، رحمت جاری ہوتی ہے، فیض وجود میں آتا ہے۔ رحمت کا خاصہ ہے جوڑنا، قریب کرنا، یہی الفت ہے۔ پس عقل کا نتیجہ دو بنیادی صفات ہیں، جمعیت، رحمت، دونوں کو ملا صدرہ الفت کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ فرمایا الجہل صفت النفوس المتعلقۃ بالاجسام وصورها التي وجودها عین قبول الانقسام والافتراق۔ کیوں فرقت جہل کی صفت ہے؟ نفس، مادہ اور تکثر کا ربط بیان فرمایا۔ جہل ان نفوس کا وصف ہے جو جسم سے وابستہ ہیں، یعنی وہ مراحل ابتدائی میں ہیں، تکامل سے دور، مادی علائق میں قید ہیں، بے جسمانی دنیا کی حقیقت تقسیم، انفصال و کثرت ہے۔ فرمایا وجودها عین قبول الانقسام والافتراق۔ مادہ کی اصل ہی تقسیم و افتراق ہے، جسم ہمیشہ ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ نفس سے جسمانی چونکہ مادہ سے وابستہ ہے اس لیے اس کا باطنی اثر بھی انقسام اور افتراق ہے۔ مزید فرمایا ووحدتها عین قوت الکثرہ ووصلتها عین الانفصال والمباینہ۔ ان نفوس کی وحدت بھی دراصل کثرت ہے۔ نفس مادی کی وحدت بھی حقیقی وحدت نہیں بلکہ کثرت کی قوت ہے، یعنی بظاہر اکٹھا ہونا مگر حقیقت میں جدا جدا مقاصد، جدا جدا خواہشات۔ ان کی وصلت بھی عین انفصال ہے۔ اگر کبھی یہ نفس آپس میں جڑے بھی تو وہ وصلت حقیقی نہیں، کیونکہ وہ اصل میں اپنی خواہشات کے لیے جڑتے ہیں۔ ہر شخص اپنی خواہش کے اصول کے لیے دوسرے کو استعمال کرتا ہے، پس یہ ظاہری اجتماع بھی باطنی افتراق ہے۔ انسان کیوں حقیقی الفت سے عاجز ہوتا ہے؟ نفسیاتی اور اخلاقی تحلیل پیش کی۔ فرمایا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن ذَوِي النُّفُوسِ الْجُزْئِيَّةِ قَبْلَ أَن يَسْتَكْمِلَ ذَاتَهُ عَقْلًا بِالْفِعْلِ لَا يُحِبُّ إِلَّا نَفْسَهُ بل یعادی غیرہ ویحسدہ علی ما آتاہ اللہ من فضلہ۔ جب تک انسان عقل بالفعل تک نہ پہنچ جائے وہ دراصل کسی کو نہیں چاہتا، صرف اپنی ذات کو چاہتا ہے۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔ ظاہری دوستی، ظاہری ہمدردی، ظاہری تعاون، یہ سب اکثر خود ہی کی توسیع ہوتی ہے، نہ کہ حقیقی محبت۔ اس لیے بہت سے علماء نے فرمایا جو محبت نفس کے لیے ہو وہ محبت نہیں، وہ صرف اپنی خواہش کی حماقت ہے۔ دشمنی، حسد اور نفرت کی بنیاد بھی یہی خودی ہے۔ فرمایا ایسا انسان جو دوسروں سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے اور وہ نعمتیں بھی گوارا نہیں کرتا جو اللہ نے کسی کو عطا کی ہوں، یہی جہالت ہے، یہی مادی نفس کا اثر ہے، یہی فرقت کا سرچشمہ ہے۔ اگر محبت کرے بھی تو کیوں؟ اگر کبھی ان نفوس میں محبت نظر آئے تو وہ حقیقی نہیں، وہ خواہش کے لیے ہے، ذات کے لیے، ترس و مفاد کے لیے ہے۔ اذا احب بعضهم بعضا فانما احبه ليتوصل به الى هواه وشهوته فما احب الا نفسه۔ بس حقیقت میں وہ صرف اپنی خواہش کو چاہتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ آخرت کے منظر میں فرقت کا ظہور۔ لذلك اذا ارتفعت الاعراض والاعواض بينهم كما في الاخرة رجعوا إلى ما كانوا عليه من الفرقة والعداوة كما في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون۔ سورہ زخرف آیت 67۔ نہایت لطیف قرآنی دلیل پیش کی۔ دنیا میں اعواض و اغراض پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے تعلقات، مفادات، جذبات، مال، اولاد، حیثیت، ضرورت اور بقا کے تقاضوں کے تحت بناتا ہے۔ یہ تعلقات حقیقی الفت نہیں بلکہ عرضی اجتماع ہیں۔ جب آخرت میں یہ پردے اٹھ جائیں گے
جب دنیا کے ظاہری فائدے مفادات اور تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو انسان اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ وہی دشمنی، وہی جدائی، وہی خودی، وہی نفسیاتی مسافت دوبارہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ متقی وہ ہے جس کی محبت دنیاوی علائق پر نہیں بلکہ حقیقت، معرفت اور ربانی وحدت پر قائم تھی، اس لیے اس کی محبت آخرت میں بھی باقی رہتی ہے، اور جو محبت مفادات پر تھی وہ آخرت میں دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ خلاصہ ملا صدرہ کے نزدیک عقل چونکہ وحدت کا اثر ہے، جہاں عقل ہے وہاں وحدت ہے، جہاں وحدت ہے وہاں محبت ہے، جہاں محبت ہے وہاں اجتماع ہے۔ فرقت جہل کی نشانی ہے چونکہ مادیت اور کثرت کا اثر ہے۔ پس جو جتنا عقلانی ہوگا اتنا ہی محبت کرنے والا ہے، اور جو جتنا جہل میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنا ہی دوریاں پیدا کرنے والا ہے۔ جہاں تک ملا سالمہ زندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی الفت و فرقت کے باہمی تقابل کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا۔ اخلاقی، نفسیاتی، اجتماعی، فلسفی اور ایمانی تمام سطحوں پر حقیقت الفت و فرقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا الالفہ توافق الآراء والعقائد فی تدبیر المعاش والمعاد۔ الفت آراء و عقائد میں ہم آہنگی۔ الفت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ فکر میں ہم آہنگی، عقائد میں موافقت، زندگی کے معاملات، معاش میں اتفاق اور آخرت کی سمت معاد میں یکجہتی۔ یہ ہم آہنگی سطحی نہیں بلکہ ایسی فضیلت ہے جو دلوں کو جوڑتی اور روحوں کو یکساں مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ الفت کی روح یہ ہے کہ انسان میں سے نکل کر ہم کا شعور اختیار کر لے۔ الفت عادل کا شعبہ ہے، اخلاق ثلاثہ کا توازن۔ فرمایا وَهِيَ فَضِيلَةٌ مُندَرَجَةٌ تحت العدالة التي هي الاستقامة في القوى الفکریہ والغضبیہ والشہویہ۔ الفت عادل اخلاقی کے تحت شمار ہوتی ہے۔ عادل کا معنی عقل کا توازن، غضب غصہ کا نظم اور شہوت جذبات کا اعتدال۔ جب یہ تینوں قوتیں متوازن ہوتی ہیں تو اخلاقی حسن پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی الفت جنم لیتی ہے۔ بدن کی قوتیں جب متوازن ہوں، نفس کی خواہشات کنٹرول میں ہوں، تبھی انسان دوسرے سے محبت، نرمی اور ہم آہنگی کے قابل بنتا ہے۔ الفت کئی فضائل کے مجموعے سے بنتی ہے، المتوقفہ على كثير من الفضائل النفسانية مثل التحمل والتواضع والرقة والحياء والرفق والصبر والوقار والورع والعفو والمروءة والسماحة والمسامحة والصداقة والوفاء والشفقة والتودد إلى غير ذلك من الأمور المعلومة لمن تأمل في فضائل النفس۔ فرمایا الفت کوئی ایک خوبی نہیں بلکہ کئی اعلیٰ اخلاق مل کر اسے ممکن بناتے ہیں۔ یہ اقدار انسانی کے مجموعے کا نام ہے۔ تحمل، صبر باطنی، دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اس کے ارکان میں ہے۔ تواضع، عاجزی، تکبر سے پاک ہونا اس کے اجزاء میں سے۔ رقت، نرمی قلب، حیا، باطنی نزاہت، صبر، مشکل میں وقار ہونا، وقار، متانت، ورع، گناہ سے احتیاط، مروءت، اچھا اخلاق، شرافت، عفو، درگزر، سماحت و مسامحت، سخاوت قلب، معاف کرنے کی روش، صداقت اور وفا، دوستی اور وفاداری، شفقت اور تودد، مہربانی اور محبت، یہ سب اوصاف جمع ہو کر انسان کی ذات کو ایسا بناتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ جڑنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جس میں یہ صفات ہیں وہ عقل کا پیروکار ہے اور حقیقی الفت پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں الفت عقل کی صفت ہے؟ فرمایا کونها من صفات العاقل ظاہر لأن هذه الأمور المذکورة لا يتصف بها إلا عاقل راض نفسه في ميدان المجاهدة ولأنه يعلم بشروق عقله أنه يحتاج في غذائه ولباسه ومسكنه ودفع أعدائه وتحصيل أمر الآخرة وترويج الشريعة إلى التناصر والتعاون والتعاضد وكل ذلك توقف على الألفة۔ الفت کے صفت عقل ہونے کی دو وجوہ ہیں۔ عقل مجاہدہ سے نفس کو پاک کرتی ہے، یہ صفات صرف اس میں پیدا ہوتی ہیں جو مجاہدہ کرے، خواہشات کو قابو میں رکھے، نفس کو تربیت کرے، تکمیل اخلاق میں محنت کرے۔ ایسا شخص خود بخود الفت کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ اس کا باطن پاک، نیت صاف اور اخلاق متوازن ہوتے ہیں۔ دوم، عقل انسان کو اجتماعی ضرورتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ فرمایا عقل جب روشن ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی چلنے کے لیے، معاش کی تکمیل کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے تعاون، مدد، اتحاد اور اجتماع کا محتاج ہے۔ پس عقل مند جانتا ہے کہ الفت برابر ہے بقائے فرد، بقائے معاشرہ اور بقائے دین۔ یہی ادراک انسان کو محبت،
اتحاد، اخوت اور ہم آہنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ جناب ملا صالح الفت کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرقت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ فرقت کیوں جاہل کی صفت ہے؟ فرقت کو اخص سے صفات جاہل قرار دیا۔ فرمایا فرقت نفس کے رذائل سے پیدا ہوتی ہے، لاتصاف ہی بے رذائل نفسانیت مؤدیت الیہا۔ تکبر، حسد، حرص، غضب، بدگمانی، خود غرضی، یہ سب صفات فرقت کو جنم دیتی ہیں۔ اور لأنہ لظلمت قلبہ لا یراعی عواقب الامور ومدى نظرہ انما هو جلب منفعہ حاضرہ ودفع کل ما هو عائق عنہا ولو بسفک الدماء۔ جاہل دور اندیش نہیں ہوتا، جاہل کا دل تاریک ہوتا ہے، وہ کل کے نتائج نہیں دیکھتا، صرف آج کی خواہش کو اہم سمجھتا ہے، اس کا مقصد صرف فوری منفعت ہوتی ہے۔ یہ نہایت شدید تنقید ہے۔ جاہل و نادان شخص صرف فوری فائدہ دیکھتا ہے، دوسروں کا دل توڑ دیتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، حتیٰ کہ خون بہانے تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا کما هو المشاہد من ابناء الزمان، آج کے دور کے حالات میں یہ تجزیہ حیران کن حد تک صادق آتا ہے۔ فرقت کا لازمی نتیجہ دشمنی۔ فرمایا لا ریب فی ان ذلک موجب للمعاندہ والمفارقہ، خود غرضی، مفاد پرستی، منافرت، جدائی، یہ فرقت کا سارا سلسلہ ہے۔ ایک عرفانی احتمال بیان فرمایا کہ الفت سے مراد اہل بیت کی محبت ہو، ویحتمل ان یراد بالالفہ الالفت باہل البیت والبالفرقہ التباعد عنہم۔ ایک نورانی تفسیر پیش کی، حقیقی الفت اہل بیت کی ولایت سے وابستگی ہے اور فرقت ان سے دوری ہے۔ یہ محبت انسان کی ذات کو ربانی وحدت سے جوڑ دیتی ہے، یہ الفت ہر دوسری الفت کی بنیاد ہے۔ ملا صدرہ کا فلسفی بیان بھی ذکر کیا ہے۔ قیل الواجح فی کون الالفہ من عالم الوحدت والجمعیہ والجہل صفت النفوس المتعلقہ بالاجسام وصورہا التي وجودها عین قبول الانقسام والافتراق۔ چونکہ وہ وجودی استدلال تھا کہ عقل برابر ہے عالم وحدت و الفت کے، جہل برابر ہے عالم مادہ و فرقت کے، اور آخرت میں مفاد کے پردے اٹھنے کے بعد فرقت و عداوت کا ظہور ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الفت عدل کی شاخ ہے، فضائل نفس کا مجموعہ ہے، عقل کا اثر ہے، اجتماع، تعاون، اخوت، شفقت کو جنم دیتی ہے، آخرت میں بھی باقی رہتی ہے اگر للہ ہو۔ فرقت جاہل کی بدترین رذائل میں سے ہے۔ مفاد پرستی، ظلمت قلب، خود غرضی پر قائم ہے، دنیا میں جدائی، آخرت میں دشمنی کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے الفت و فرقت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان ہوئے۔ الفت کے زیر سایہ قلوب میں اطمینان، ارواح میں انبساط اور معاشرت میں توازن قائم رہتا ہے، جبکہ فرقت کی فضا میں قدورت، وساوس اور اختلافات کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ روحانی مسافرت میں الفت قرب حق کی علامت ہے، فرقت بعد وجودی کی نشانی۔ جو دل حق سے الفت رکھتا ہے وہ خلق سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو دل خود سے فرقت میں مبتلا ہے وہ دنیا کے سب رنگوں کے باوجود ویران رہتا ہے۔ الفت وہ سرود ازلی ہے جو آدم کے کان میں پہلی بار سنا گیا، اور فرقت وہ خاموشی ہے جو ابلیس کے دل میں جاگزین ہوئی۔ الفت عقل کی مہر ہے اور فرقت جہل کی قہر، پس جو شخص عقل کے دائرے میں ہوتا ہے اس کے دل میں محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے، اور جو جہل کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے اس کے باطن میں تفرقہ اور نفرت کے سانپ رینگنے لگتے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپس میں اتحاد و وحدت کے ساتھ زندگی گزارنے اور معاشرے کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔